حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو انسان نہیں ہے بلکہ وہ آدھی جن اور آدھی انسان ہے۔ پہلی رات جب حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس سے یمن کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی سے گزرے۔ سفر کے دوران جب لوگوں کو پیاس محسوس ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ہدہد کو طلب فرمایا۔ اس وقت آپ کے ساتھ صرف ایک ہی ہدہد تھا، چنانچہ آپ نے ایک لنگ کو بلایا اور تمام پرندوں کا سردار تھا اور اسے دریافت فرمایا کہ ہدہد کہاں ہے۔ لنگ نے عرض کیا کہ مجھے کچھ علم نہیں، میں نے اسے کسی کام سے نہیں بھیجا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو اس لیے تلاش کر رہے تھے کہ وہ ایک خاص صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ اپنی چونچ زمین پر لگا کر یہ بتا دیتا تھا کہ پانی زمین کے اندر کتنی گہرائی میں اور کس مقام پر موجود ہے۔ جب اسے پانی کی تلاش کا حکم دیا جاتا تو وہ پہلے فضا میں بلند ہو کر زمین کا مشاہدہ کرتا، پھر اچانک اسی جگہ آ کر بیٹھتا جہاں پانی ہوتا، پھر وہ اپنی چونچ سے اس مقام کی نشاندہی کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے اور وہ فوراً اس جگہ زمین کھود ڈالتے یہاں تک کہ پانی نکل آتا۔ اس کے بعد وہی جنات تالاب، حوض اور نہریں تیار کرتے، سب برتن، مشکیزے اور پانی کے برتن بھر لیے جاتے، جو انسان، جنات اور تمام جانور سیراب ہو جاتے اور قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا۔ مگر اس وقت ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی غیر حاضری پر سخت غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا، میں اس نافرمان کو ضرور سخت سزا دوں گا، یا تو اس کے پر نوچ ڈالوں گا تاکہ سال بھر اڑ نہ سکے، یا پھر اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دستور یہی تھا کہ جب بھی کوئی پرندہ نافرمانی کرتا اس کے پر اکھاڑ کر اسے زمین پر چھوڑ دیا جاتا تاکہ عبرت حاصل ہو۔ اب بھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا۔ کسی نے اسے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمہارے لیے سزا کا حکم دیا ہے۔ ہدہد نے پوچھا، کیا اس سزا میں کوئی رعایت بھی ہے؟ جواب ملا، ہاں، اگر تم اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح اور معقول وجہ پیش کر دو تو سزا سے بچ سکتے ہو۔ ناظرین، جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تو تعظیماً سجدہ کیا، کیونکہ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ہدہد نے عرض کیا، اے بادشاہ معظم، آپ کی سلطنت ہمیشہ قائم و دائم رہے، اللہ آپ کو عمر ابدی عطا فرمائے۔ پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کھودی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں اور وہ آپ کے علم کے دائرے سے باہر ہے۔ میں سرزمین سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا خبر ہے؟ ہدہد نے عرض کیا، میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو اپنی قوم پر حکمران ہے۔ اس کا نام بلقیس بنت ابیسر ہے۔ اللہ نے اسے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے پاس علم ہے، دولت ہے، ایک عظیم الشان لشکر ہے اور قسم قسم کے گھوڑے ہیں۔ اس کا تخت بہت بڑا اور بے حد خوبصورت ہے، جس کی بلندی 30 گز اور چوڑائی 80 گز ہے، جس میں مختلف جواہرات اور موتی جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس، میں نے دیکھا کہ بلقیس اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ یہ دین مجوسیوں اور آتش پرستوں کا ہے۔ شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور سیدھی راہ سے بھٹکا دیا ہے، اور وہ اسلام اور توحید سے ناواقف ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ باتیں سن کر فرمایا، اے ہدہد، پہلے تم پانی تلاش کرو، اس کے بعد ہم تمہاری بات کی سچائی جانچیں گے کہ تم سچ کہتے ہو یا غلط۔ چنانچہ ہدہد نے فوراً پانی تلاش کیا، اس کی جگہ بتائی، جنات نے زمین کھودی، پانی نکلا اور پورا لشکر سیراب ہوا۔
جب سب کی پیاس بجھ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ ہدہد کو بلایا اور ایک خط بمہر لکھ کر اس کے حوالے کیا، اسے سفر پر روانہ کیا اور فرمایا یہ خط لے جا کر قوم سبا کے پاس پہنچا دے اور ان کے جواب کا انتظار کرنا۔ اس خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلمان بن داؤد کی طرف سے ہے۔ تم پر واضح کیا جاتا ہے کہ تم مجھ پر بڑائی جتلانے کی کوشش نہ کرو اور اطاعت فرما برداری کے ساتھ میرے پاس آؤ۔ اگر تم جنات میں سے ہو تو میرے تابع ہو، کیونکہ قوم جنات میری خدمت میں ہے، اور اگر انسانوں میں سے ہو تو تم پر میرا حکم ماننا لازم ہے۔ ہدہد خط لے کر دوپہر کے وقت بلقیس کے محل میں پہنچا۔ ناظرین، اس وقت بلقیس اپنے محل میں سو رہی تھی۔ محل کے تمام دروازے بند تھے، کوئی شخص اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ ناظرین، ملکہ بلقیس کا محل نہایت عظیم اور پرعظمت تھا۔ محل کے گرد پہرے دار تعینات تھے جو ہر لمحہ نگرانی کرتے رہتے۔ اس کی فوج میں 12,000 جنگجو سوار موجود تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 12,000 سواروں میں سے ہر ایک 1,00,000 جوانوں پر حاکم تھا، جن میں عورتوں اور بچوں کا شمار ہی نہیں تھا۔ ملکہ ہفتے میں صرف ایک دن اپنی قوم کے معاملات اور ملکی فیصلوں کے لیے باہر آتی۔ اس کا تخت سونے کے 4 پاؤں پر قائم تھا، اور جب وہ اس تخت پر بیٹھتی تو خود سب کو دیکھ سکتی تھی، لیکن کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی شخص اپنی عرضی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا تو وہ اس کے سامنے پہنچ کر کچھ دیر سر جھکائے کھڑا رہتا، پھر سجدے میں گر جاتا، اور جب تک ملکہ خود اجازت نہ دیتی وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جب تمام فیصلے ہو جاتے تو بلقیس اپنے محل واپس چلی جاتی، اور اگلے 7 دن تک کسی کو اس کا دیدار نصیب نہ ہوتا۔ ناظرین، بلقیس کا ملک یعنی یمن اس وقت ایک نہایت وسیع اور طاقتور سلطنت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ہدہد وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ محل کے سب دروازے بند ہیں اور پہرے دار ہر طرف سخت نگرانی کر رہے ہیں۔ ہدہد نے محل کے گرد کئی چکر لگائے، پھر ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک پہنچتا ہوا آخر کار ایک روشن دان کے راستے بلقیس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بلقیس اپنے 30 گز اونچے تخت پر سو رہی تھی۔ اس کے جسم پر صرف ایک باریک چادر تھی جو جسم ڈھانپنے کے لیے تھی، اور وہ ہمیشہ اسی انداز میں سویا کرتی تھی۔ ہدہد نے وہ خط آہستہ سے اس کے پہلو میں رکھ دیا اور خود اڑ کر روشن دان میں جا بیٹھا تاکہ جب وہ بیدار ہو تو خط پڑھ لے۔ کچھ دیر گزری، ملکہ بلقیس جاگ نہ سکی۔ جب ہدہد کو لگا کہ وہ بہت دیر سے سو رہی ہے تو اس نے نیچے آ کر اپنی چونچ بلقیس کو ماری۔ بلقیس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آنکھ ملی اور اپنے پہلو میں ایک خط دیکھا۔ وہ حیران ہو کر اٹھی، خط کو اٹھایا اور غور سے دیکھا۔ تعجب سے سوچنے لگی کہ محل کے تمام دروازے تو بند تھے، یہ خط آخر یہاں آیا کیسے؟ پھر وہ فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلی اور پہرے داروں سے پوچھا، کیا تم نے کسی کو میرے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا؟ پہرے داروں نے جواب دیا، نہیں ملکہ، تمام دروازے بالکل ویسے ہی بند ہیں جیسے آپ نے بند کروائے تھے۔ ہم پہرے پر موجود تھے، کسی کے بھی اندر داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جب بلقیس نے وہ خط کھولا تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا۔ اس نے خط پڑھ کر فوراً اپنے امیران قوم کو طلب کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو اس نے کہا کہ مجھے ایک شاہی مکتوب ملا ہے اور میں فیصلہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہتی ہوں۔ سرداروں نے غرور سے کہا، ہم بہادر اور طاقتور جنگجو ہیں، قوت اور تعداد میں ہم پر غالب کوئی نہیں۔ اے ملکہ، تم ہماری سردار ہو، تم اپنے معاملات بخوبی سمجھتی ہو، ہمیں نصیحت نہیں بلکہ حکم چاہیے۔ ملکہ نے سرداروں کا یہ جواب سن کر کہا کہ عام دستور یہی ہے کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اسے برباد کر دیتا ہے، لوگوں کو رسوا کرتا، مال و دولت چھین لیتا اور قتل و غارت سے ہر طرف بربادی پھیلا دیتا ہے۔ لہٰذا میں سلیمان کو ایک ہدیہ بھیج کر آزماؤں گی
اور دیکھوں گی کہ یہ قاصد میرے لیے کیا جواب لاتا ہے اور وہاں جا کے حالات کیا بتاتے ہیں۔ پھر اس نے 12 غلاموں کا انتخاب کیا جو زنانی جلوہ رکھتے تھے اور ان کے ہاتھوں پر مہندی لگوائی، بالوں کو سنوارا گیا، خوب سجا کر لڑکیوں کے لباس پہنا دیے گئے اور انہیں ہدایت دی گئی کہ اگر کوئی سوال کیا جائے یا سلمان سے گفتگو ہو تو عورتوں کی طرح جواب دیں۔ اسی کے ساتھ 12 ایسے غلاموں کو منتخب کیا گیا جو مردانہ علامات رکھتے تھے۔ ان کے بال مردوں کی مانند بنوائے گئے، مردانہ لباس اور جوتیاں پہنائی گئیں اور انہیں کہا گیا کہ جب تم سے بات ہوگی تو مردوں کی طرح سختی اور لہجے میں جواب دو۔ باندیوں اور غلاموں کے لیے عطر، مشک، عنبر اور ریشم کی قیمتی چیزیں خوب ترتیب دے دی گئیں۔ 7 خوبصورت اونٹنیاں، 2 قیمتی گھوڑے اور دیگر تحائف بھی تیار کیے گئے۔ ایک عورت کو یہ تمام ہدایات دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا اور اسے سختی سے کہا گیا کہ جو کچھ بھی وہاں ہوگا لفظ بلفظ یہاں آ کر بیان کرے اور دربار میں سب کھڑے رہیں جب تک بیٹھنے کی اجازت نہ ملے۔ اگر وہ جابر بادشاہ ثابت ہوں گے تو تمہیں بیٹھنے کا حکم نہ دیا جائے گا، اور اگر بردبار فہم و علم والے ہوں گے تو وہ تمہیں بیٹھنے کی اجازت دیں گے۔ اس کے بعد بلقیس نے انہیں مال و لالچ دے کر خاموش کروانے اور اپنی طرف راغب کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تاکہ حملے کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ ناظرین، ملکہ سبا نے ہدایت کی کہ اس عورت سے کہا جائے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرے کہ ایک سوراخ والا خرم مہر یعنی بڑی کوڑی اس طرح دھاگے پر پروئے کہ نہ جنوں کی مدد ہو اور نہ انسانوں کی، اور دوسرا خر مہر ایسا ہو کہ اسے لوہے کی جنوں یا انسانوں کی مدد کے بغیر سوراخ کر دیا جائے۔ ساتھ ہی حکم تھا کہ غلاموں اور باندیوں کو الگ الگ کر دیا جائے، یعنی عورتیں الگ اور مرد الگ، اور جو خالی پیالہ بھیجا گیا تھا اسے ایسے جھاگ والے میٹھے پانی سے بھر دیا جائے جو نہ زمین کا ہو اور نہ آسمان کا۔ 7000 علمی سوالات پر مشتمل خط بھی دیا گیا۔ یہ تمام لوگ تحفے اور پیغام لے کر روانہ ہوئے۔ جب یہ دربار حضرت سلیمان علیہ السلام میں حاضر ہوئے اور بلقیس کے بھیجے ہوئے تمام تحائف پیش کیے تو حضور نے نہ خوشی کا اظہار کیا نہ دکھ کا، نہ قدم آگے بڑھایا اور نہ ہاتھ بڑھا کر انہیں قبول کیا۔ پس سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور لوگوں سے فرمایا، زمین بھی اللہ کی ہے اور آسمان بھی اللہ کا ہے۔ اسی نے آسمان بلند کیا اور زمین پھیلائی، لہٰذا جو چاہے کھڑا رہے اور جو چاہے بیٹھ جائے۔ پھر بلقیس کی نمائندہ خاتون اور میر کاروان خاتون دونوں خرمے لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ملکہ سبا کی درخواست ہے کہ ایک خرمے میں دھاگا پروئیں بغیر جن و انس کی مدد کے، اور دوسرے خرمے میں لوہا پلٹا کر سوراخ کر دیا جائے بغیر بیرونی مدد کے۔ مزید عرض کیا گیا کہ پیالے کو اس مخصوص جھاگ دار میٹھے پانی سے بھرا جائے اور غلاموں میں مرد اور عورتیں الگ کر دیے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے امیر سلطنت کو جمع کیا اور دونوں خرموں میں سے سوراخ خرم مہرے کو اٹھا کر پوچھا کہ کون ایسا ہے جو ایک طرف سے دھاگا ڈال کر دوسری طرف نکال دے، مگر کوئی جن اور انسان اس میں ہاتھ نہ لگائے۔ اس حکم کے بعد کھجور کے درخت میں رہنے والا سرخ رنگ کا ایک کیڑا آگے بڑھا اور عرض کیا، اے سلطان، میں آپ کی یہ خدمت انجام دے دوں گا بشرط یہ کہ آپ میری روزی اور رزق یعنی کھجور سے میرا حصہ مقرر فرما دیں۔ اس کی عرض منظور ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک خرد مخلوق ایک سرخ کیڑے نے اپنے سر کے گرد دھاگا لپیٹ لیا اور خرما کے سوراخ سے داخل ہو کر دوسری طرف دھاگا نکال دیا۔ چنانچہ اس خدمت کے عوض اس کی روزی اس پر مقرر کر دی گئی۔ پھر آپ نے دوسرا خرمہ اٹھایا اور پوچھا، کون ہے جو اسے لوہے یا انسانی مدد کے بغیر سوراخ کر دے؟
اس پر لکڑی کے کیڑے نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ میں یہ خدمت انجام دوں گا، بشرط یہ کہ میری روزی لکڑی میں مقرر کر دی جائے، اور یہ درخواست بھی منظور ہوئی۔ پس لکڑی کا کیڑا خرمے میں سوراخ کرنے لگا اور دونوں طرف سے آر پار سوراخ کر کے اس خدمت کا اجر اپنی روزی کے طور پر پا گیا۔ اس کے بعد وہ پیالہ آپ کے سامنے رکھا گیا تاکہ اسے اس جھاگدار میٹھے پانی سے بھر دیا جائے جو نہ زمین کا ہو اور نہ آسمان کا۔ آپ نے اپنے عربی گھوڑے طلب کیے اور انہیں دوڑایا۔ جب وہ تیز دوڑے، پسینے سے تر ہوئے تو انہیں پسینوں سے پیالہ بھر لیا گیا۔ یہی وہ جھاگ والا میٹھا پانی تھا جو نہ زمین کا تھا اور نہ آسمان کا۔ پھر آپ نے حاضر کردہ خدمت گزار جن میں مرد اور عورتیں شامل تھیں وضو کرنے کا حکم دیا تاکہ لڑکوں اور لڑکیوں میں امتیاز واضح ہو جائے۔ پھر وہ لڑکیاں جنہیں لڑکوں کی طرح سجایا گیا تھا انہوں نے اس انداز سے ہاتھ دھوئے کہ ایک لڑکی بائیں ہاتھ میں برتن لے کر دائیں ہتھیلی پر پانی ڈالتی اور بائیں بازو دھوتی، پھر دائیں ہاتھ میں برتن لے کر بائیں ہتھیلی پر پانی لے کر دائیں بازو دھوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ در حقیقت لڑکیاں ہیں، انہیں الگ کر دیا جائے۔ اس کے بعد وہ غلام جو لڑکیوں کی شکل میں تھے وضو کرنے آئے تو انہوں نے پہلے دائیں ہاتھ دھویا اور پھر بائیں، جس سے معلوم ہوا کہ وہ مرد غلام ہیں۔ انہیں بھی الگ کر دیا گیا۔ یہ تعداد 12 تھی۔ اس طرح لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ قرار پائے۔ پھر آپ نے بلقیس کے 1000 علمی سوالات پر غور فرماتے ہوئے تفصیلاً جواب دے دیے اور پھر بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف واپس کر دیے۔ قاصد عورت سے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال و دولت سے مجھے اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکومت اور نبوت مجھے عطا فرمائی ہے وہ اس مال سے کہیں بہتر ہے۔ تمہارا مال تمہارے لیے باعث فخر ہو سکتا ہے مگر میرے لیے کیا خوشی کا باعث ہوگا۔ آخر کار آپ نے بلقیس کے نام میں خط لکھا اور ہدہد کو دیا اور یہ خط ملکہ تک پہنچا دے، اور واضح فرمایا کہ ہم ان پر ایسی فوجیں بھیجیں گے جن کے مقابلے میں وہ بے بس ہوں گی۔ انہیں ذلیل و خوار کر کے سبا سے نکال دیا جائے گا اور وہ دن ان کے لیے شرمندگی کا باعث ثابت ہوگا۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر دوبارہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچا۔ ملکہ نے خط پڑھا اور قاصد جب لوٹے تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات اور تحائف اور جو جواب دیا گیا تھا وہ سب تفصیل سے بلقیس کو سنا دیا۔ اس پر بلقیس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ حکم آسمان سے نازل ہوا ہے، اس کی مخالفت مناسب نہیں اور نہ ہی ہمارے بس کی بات ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں۔ پھر ملکہ سبا نے فوراً اپنے تخت کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ تخت کو ایک کمرے میں بند کیا گیا اور اس پر پہرے مقرر کر دیے گئے اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہدہد نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور جا کر اطلاع دی کہ ملکہ بلقیس آپ کی طرف آ رہی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلطنت کے سرداروں کو جمع کیا اور فرمایا، اے سردارو، اس سے پہلے کہ ملکہ بطور فرما بردار میرے حضور پہنچے، ان کا تخت میرے پاس کون لا سکتا ہے؟ کیونکہ صلح ہو جانے کے بعد تخت لینا جائز نہیں ہوگا۔ اس پر ایک طاقتور جن نے عرض کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اتنے وقت میں بلقیس کا تخت یہاں حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس عدالت صبح سے دوپہر تک جاری رہتی تھی، اور جب وہ جن کھڑا ہوا تو کہا کہ میں طاقتور بھی ہوں اور با ایمان بھی۔ جو سونا، چاندی اور جواہرات اس تخت میں جڑے ہیں میں ان میں خیانت نہیں کروں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ میری پہنچ آپ کی ایک نظر کی دوری پر ہے، اس لیے میں جلد ہی تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں تو اس سے بھی کم وقت میں تخت چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ایک شخص جو کتاب خدا کا عالم تھا اور اس میں اعظم سے واقف تھا، عرض کیا، میں اپنے رب سے دعا کروں گا اور اس کے عوض آپ کو تخت آپ کی نظر کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اس شخص کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ اگر تم یہ کام انجام دے لوگے تو تم عزت اور بلندی پاؤ گے، اور اگر ناکام ہوئے تو میرے حضور میں شرمندہ نہ آنا۔ چنانچہ آصف اٹھا، وضو کیا، اللہ کے حضور سجدہ کیا اور اس میں اعظم پڑھ کر دعا کرنے لگا۔ ناظرین، روایت ہے کہ جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس میں اعظم کے ساتھ جو شخص دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آصف بن برخیہ نے جب اس میں اعظم پڑھ کر دعا مانگی تو فوراً ملکہ سبا کا تخت زمین کے اندر سے غائب ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس حاضر ہو گیا۔ جنات نے کہا کہ واقعی تمہارا ساتھی آصف تخت لانے کی قدرت رکھتا ہے، مگر وہ ملکہ سبا کو یہاں لا نہیں سکتا۔ تو آصف نے عرض کی کہ اگر حکم دیں تو میں بلقیس کو بھی لا سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک حکم سے ایک شیشے کا محل تیار کیا گیا جس کے نیچے پانی بہایا گیا اور اس میں مچھلیاں چھوڑ دی گئیں تاکہ شیشے کی صفائی کی وجہ سے فرش کے اوپر سے پانی اور مچھلیاں واضح طور پر دکھائی دیں۔ پھر حکم کے مطابق حضرت کی کرسی محل کے وسط میں رکھ دی گئی اور مہمانوں کے لیے کرسیوں کا اہتمام کیا گیا۔ نشست کا طریقہ یہ تھا کہ کرسی کے قریب سب سے پہلے آدمیوں کی نشست، پھر جنات کی اور اس کے بعد شیاطین کی نشست ہوتی۔ اور جب آپ سفر فرمانا چاہتے تو آپ اپنی کرسی پر بیٹھتے، سب لوگ اپنی جگہ لیتے اور ہوا کو حکم ہوتا جو سب کو اٹھا کر فضا میں لے جاتی، اور جب زمین پر اترنا ہوتا تو وہی ہوا سب کو زمین پر لے آتی۔ جب مجلس کی نشست مکمل ہوئی تو آصف بن برخیہ نے دوبارہ سجدے میں گر کر اس میں اعظم پڑھا اور دعا کی تو اسی لمحے ملکہ بلقیس آپ کے سامنے نمودار ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ مجھے اس نعمت کی آزمائش کا موقع دیا گیا کہ میں اپنی نفس کے ساتھ شکر ادا کروں جو مجھے دی گئی ہے، یا اپنے اس بندے آصف کے علم کی وجہ سے ناشکری کروں جو بعض اوقات مجھ سے علم میں افضل ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ شکر کرنے والا اسی سے فائدہ پاتا ہے اور ناشکری کرنے والے سے خدا کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بے نیاز، کامل اور کریم ہے اور سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ جب جنات کو معلوم ہوا کہ بلقیس حاضر ہو گئی تو انہیں تشویش ہوئی کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس سے نکاح نہ کر لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو بلقیس اپنی قوم سبا کے تمام معاملات اور راز حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دے گی۔ ناظرین، بلقیس کی ماں ایک پری تھی، اس کا نام امیرہ تھا اور وہ جنات کی ملکہ تھی، اس لیے بلقیس کو جنات کے بارے میں تمام باتوں کا علم تھا۔ جنات نے بلقیس کی عیب جوئی کرنا شروع کر دی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے متاثر نہ ہو جائیں۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت بلقیس کو کم عقل ہے اور اس کے پاؤں گدھے کے سم جیسے ہیں، اور حقیقت بھی کچھ حد تک یہی تھی، کیونکہ بلقیس کے پاؤں کچ تھے اور پنڈلیوں پر بال تھے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی عقل و فہم اور پاؤں کا امتحان لینے کا انتظام کیا۔ شیشے کے محل کے نیچے پانی بھرا گیا اور اس میں مچھلیاں اور مینڈکیاں چھوڑ دی گئیں تاکہ بلقیس کی دانش کا امتحان لیا جا سکے۔ تخت میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئیں تاکہ بلقیس کے امتحان کو مکمل کیا جائے۔ جب بلقیس محل میں داخل ہوئی تو پانی دیکھ کر خوف زدہ ہوئی
اور سوچا کہ شاید انہیں ڈبانے کا انتظام ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے اپنے پاؤں سے کپڑا اٹھایا تو پنڈلیوں کے بال نظر آئے۔ باقی بدن کے لحاظ سے وہ بہت حسین اور خوبرو تھی، اور جو کچھ جنات نے کہا تھا وہ حقیقت سے بہت دور تھا۔ محل کی تمام چھت، زمین اور دیواریں شیشے کی تھیں، اور سب کچھ اتنا صاف اور چمکدار تھا کہ کسی غبار کا اثر نہ تھا۔ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی۔ آپ نے ان کی پنڈلیوں کے بال پہلے ہی دیکھ لیے تھے اور آپ کو وہ بھی پسند آئے۔ بلقیس بار بار اپنا تخت دیکھتی رہی اور دریافت کیا کہ کیا یہ میرا تخت ہے، لیکن وہ کچھ پہچان نہ سکی، کیونکہ تخت پہلے 7 کمروں میں بند تھا اور نگرانی کے لیے چوکیدار موجود۔ آخر کار وہ سوچ میں پڑ گئی کہ شاید یہ وہی تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں پہلے ہی اس کا علم ہو گیا تھا اور ہم پہلے ہی اللہ کے حکم سے تیار ہو گئے تھے۔ بلکہ اس نے اعتراف کیا کہ اس سے پہلے وہ مجوسی مذہب کی پیروکار تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں خواہ بدگمانی رکھتی تھی، لیکن اب وہ اللہ کی فرما بردار بنتی ہے اور سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آئی۔ آخر کار حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کیا اور ان کے پنڈلیوں کے بال صاف کرنے کے لیے نورہ تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کے بعد ان کے تخت کے انتظام اور محل کے انتظام کو مکمل کیا۔ شیشے کے محل میں ہر چیز شفاف اور چمکدار تھی۔ پانی اور مچھلیاں ہر زاویے سے صاف دکھائی دیتی تھیں تاکہ محل کی خوبصورتی اور امتحان دونوں برقرار رہے۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی دانائی اور ادب کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے ان کے علم و فہم کو پرکھا اور دیکھا کہ وہ نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ عقل مند اور فہیم بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے لیے تمام آرام اور آسائش کا انتظام فرمایا۔ ان کے لیے نئے کمرے، پھول، خوشبو، قیمتی لباس اور ہیرے جواہرات سے مزین ہر چیز تیار کر دی۔ تخت کے ارد گرد پہرے لگائے گئے اور ہر طرف حفاظت کے انتظامات کیے گئے، بلکہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور اپنے معاملات کو پیش کیا اور ہر بات میں ان کے احکامات اور فرما برداری کی رعایت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی تمام درخواستوں، ہدایات اور امور کا جائزہ لیا اور انہیں مطمئن کیا۔ بلقیس کے علم اور فہم سے خوش ہو کر آپ نے انہیں اپنے دربار میں تمام اعلیٰ مرتبے سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کو ہدایت دی کہ بلقیس کے لیے ہر جگہ آسانیاں اور سہولتیں فراہم کریں اور انہیں ہر طرح کی خدمت مہیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے محل میں خوشبو، روشنی اور پھولوں کے خوبصورت انتظامات کیے گئے تاکہ بلقیس کی آمد اور قیام شائستہ اور باوقار ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو ہر قسم کی دولت، مال و زر، جواہرات اور زمین اور سلطنت کے انتظامات کی خبر دی تاکہ وہ مطمئن اور خوش رہے۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو علم الہی، عدالت، رحم و کرم، صبر اور فرما برداری کے اسباق بھی دیے تاکہ وہ نہ صرف اپنی قوم بلکہ خود بھی اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو یہ سمجھایا کہ طاقت اور دولت کے باوجود شکر گزاری، انصاف اور علم سب سے اہم ہے، اور یہ کہ جنات اور انسان دونوں کی خدمت میں عدل و انصاف قائم رکھنا لازمی ہے۔ بلکہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں غور سے سنی اور ہر حکم و نصیحت کو دل سے قبول کیا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے درمیان محبت، احترام اور فرما برداری قائم ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
بلقیس کو اپنی سلطنت، دربار، تخت اور محل کی تمام شان و شوکت سے آراستہ کیا، اور اس کے بعد دونوں نے اپنے اپنے کمروں میں امن اور خوشحالی قائم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں یہ حکم جاری کیا کہ بلقیس کو ہر ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں اور کوئی بھی نقصان یا خلل نہ پہنچائے، بلکہ اس نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو رائے حق اور عدل و انصاف کی تعلیم دینا شروع کی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی اور بلقیس کی فرما برداری کے ذریعے سبا اور آس پاس کے علاقوں میں امن، خوشحالی، علم، عدل اور انصاف قائم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دانائی، حکمت اور عدالت کی بدولت نہ صرف ان کی قوم بلکہ جنات اور انسان دونوں کے درمیان محبت اور اتحاد پیدا ہوا، اور تمام افراد اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھا، ان کی ہر بات اور ہر حکم پر عمل کیا گیا، اور دونوں کے درمیان اتحاد اور محبت کی مثال قائم ہوئی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور ملکہ بلقیس کی حکمرانی ایک مثالی دور بن گیا، جس میں علم، حکمت، ادب، انصاف، محبت اور فرما برداری کے تمام پہلو پوری طرح سامنے آئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہر انسان اور جن کی عزت اور احترام کے ساتھ خدمت کی گئی، اور سب کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی، بلکہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنی حکمت، عقل، حسن اخلاق اور فرما برداری کے ذریعے اپنی قوم کو رہنمائی دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہر طرح کے انتظامات کو مکمل کیا گیا۔ اس طرح یہ واقعہ نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور قدرت کی مثال بنا، بلکہ بلقیس کے علم و فہم اور فرما برداری کی بھی مشہور داستان بن گئی، اور اس کی یاد ہر زمانے میں محفوظ رہی۔